بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ جبلان بمکہ، یہ جبلان بمکہ کہہ کر صفا اور مروہ پر مروہ کی تعیین کر دی۔ یہ یوں کہتے ہیں صفا اور مروہ پر جو الف لام ہے اس کے عائد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بس تعیین صفا اور مروہ کی تعیین جو ہے کہ صفا اور مروہ سے مراد دو پہاڑ ہیں۔ من شعائر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے شعائر یعنی دین کی علامتیں ہیں۔ اعلام دینہ، اعلام دینہ نکال کر شعائر اللہ کے معنی بیان کیے، شعائر اللہ کے معنی کو بیان کیا۔ جمع شعیرہ، شعائر شعیرتن کی جمع ہے، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، ای تلبس بالحج او العمرۃ، یعنی جو حج یا عمرہ کرے، تلبس یعنی اپنے آپ کو متلبس کرے، یعنی اپنے آپ کو مشغول کرے، حج یا عمرے کے اندر مصروف کرے، تو یہ حج البیت او اعتمر کے معنی بیان فرمائے، تلبس بالحج او العمرۃ کہہ کر معنی بیان فرمائے۔ وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ، یہ حج یا عمرہ اس کے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ حج کے لغوی معنی اور عمرے کے بھی لغوی معنی کیا ہیں، ان کے لغوی معنی بیان فرما رہے ہیں کہ اصلہما القصد والزیارہ، ان کی اصل جو ہے وہ کیا ہے، ارادہ کرنا، قصد ارادہ کرنا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ لغوی تعریف ان کی یہ ہے، باقی اصطلاحی تعریف ان کی وہی ہے جو آپ لوگوں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہے اور جو اس کے فرائض وغیرہ کے اس کے اندر داخل۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسم علیہ، اسم علیہ نکال کر جناح کے مراد معنی کو بیان فرمایا، اسم علیہ نکال کر جناح کے مراد معنی کو بیان فرمایا۔ ان یطوف، کہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف کہ اس بات میں کہ وہ طواف کریں، فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الطاء، یہ تحقیق صرفی بیان فرماتے ہیں کہ یطوف اس میں اصل میں تا تھا اور پھر تا کو طا سے بدل کے طا کا طا میں ادغام کیا ہے، یعنی اصل میں یتطوف تھا، تحقیق صرفی یتطوف تھا تو تا کو طا سے بدلا اور پھر طا کا طا میں ادغام کر کے یطوف بہما، یعنی ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کی سعی اگر کوئی کرے تو اس کے بارے میں یہاں پر قرآن کریم کے اندر فرمایا فلا جناح علیہ، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بِأَن يَسْعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا، یہ ان دونوں کے طواف کی تصویر بیان فرما رہے ہیں، صورت اس کی بیان فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگائے، ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگائے، تصویر طواف صفا مروہ کی تصویر بیان فرمائے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی تو واجب ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ فلا جناح علیہ، اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یعنی واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ لازم نہیں ہے اور گناہ کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا
کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ وغیرہ جو تھے اور کفار جو تھے وہ بھی ان کی سعی کرتے تھے، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اور یہ شبہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ان کی سعی کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو، اور انہوں نے ان پر بت رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ کے اوپر، نائلہ اور اسالہ اس طرح کے نام کے غالباً بت تھے، وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو ان کے سامنے جب یہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، وہ لوگ کرتے تھے اور ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، چومتے تھے، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ آیا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا تو بتوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، بت تو گرا دیے گئے تھے، سب ختم کر دیے گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، صفا اور مروہ کی سعی ان لوگوں نے تو، یہ حکم تو پہلے سے ہے، ان لوگوں نے تو، مشرکین یا کفار نے تو بعد میں اس کے اوپر بت رکھ کر گھڑ لیا تھا، اصل میں تو یہ صفا اور مروہ کی سعی اس عبادت کا حصہ ہے، لہذا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم صفا اور مروہ کی سعی کرو، اس کو حصہ بنا دیا گیا، تو اس لیے انداز یہ اختیار کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو شبہات پیدا نہ ہوں۔ نزلت لما کرہ المسلمون ذلک لأن اہل الجاہلیت، یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اس کو ناپسند سمجھا، صفا اور مروہ کی سعی کو، اس لیے کہ اہل جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے لوگ، کفار و مشرکین مکہ، کانوا یطوفون بہما، وہ ان دونوں کا طواف کرتے تھے، وعلیہما صنمان، اور صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، یمسحونہا، یہ ان کو ہاتھ لگاتے تھے، چھوتے تھے۔ یہ شان نزول مؤخر کو بیان فرمایا، لما نزلت لما کرہ المسلمون سے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان السعی غیر فرض لما افادہ رفع الاثم من التخییر، وقال الشافعی وغیرہ رکن، وبین صلی اللہ علیہ وسلم فرضیتہ بقولہ ان اللہ كتب علیکم السعی، رواہ البیہقی وغیرہ، وقال ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ یعنی الصفا، رواہ مسلم۔ یہاں پر فرماتے ہیں، اب یہاں تکمیل کر رہے ہیں، تکمیل کے طور پر آگے بات بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعی جو ہے وہ فرض نہیں ہے، سعی جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یعنی لازم نہیں ہے، ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر گناہ کو اٹھایا گیا، گناہ کو جو اٹھایا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر اختیار دیا گیا، لما افادہ رفع الاثم من التخییر، تو اس سے پتہ چلا یہاں اختیار دیا گیا کہ صفا و مروہ کی سعی کرو یا نہ کرو۔ امام شافعی اور امام احمد وغیرہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ ان کے نزدیک جو ہے صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ رکن ہے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو بیان فرمایا بقولہ، اپنے اس قول پہ، ان اللہ کتب علیکم السعی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سعی لازم کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض ہے، سعی صفا اور مروہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ واجب ہے، اور اگر یہ سعی نہ کر سکا، یہ سعی نہ ہو سکی، سعی نہیں کی، تو اس صورت کے اندر دم دینا کافی ہے، یعنی دم دینے سے صفا اور مروہ، یعنی واجب کا ترک جو ہوتا ہے اس پر دم دیا جاتا ہے نا، ایک قربانی، زائد قربانی کی جاتی ہے جرمانے کے طور پر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعی صفا و مروہ یہ واجب ہے،
اور اگر یہ چھوٹ جائے یا یہ ادا نہ ہو، کسی بھی وجہ سے ادا نہ ہو، تو اس صورت کے اندر دم دینا کافی ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ آیا صفا اور مروہ کی سعی کہاں سے کی جائے؟ ابتدا صفا سے کی جائے یا مروہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے تم بھی وہیں سے ابتدا کرو۔ اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر ان الصفا والمروہ فرمایا، تو تم بھی پہلے صفا پر جاؤ، وہاں سے سعی کی ابتدا کرو۔ ومن تطوع، بات کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، غیر فردن کا مطلب سعی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ، کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ انداز کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر سعی صفا و مروہ لازم نہیں کی گئی، بلکہ اس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ بس یہیں تک یا آگے؟ ومن تطوع، اور جو نفلی یعنی سعی کرے، وفی قراءۃ بالتحتیہ، ایک قراءت کے اندر یا کے ساتھ بھی، یعنی یطوع، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں ومن تطوع پڑھتے ہیں، یہ قراءت مشہور قراءت کا بیان ہے۔ وتشدید الطاء مجزوما وفی ادغام التاء فیها، یہ تحقیق صرفی بیان فرما رہے ہیں قراءت تحتانیہ کی صورت میں، یا کی صورت میں یطوع، یتطوع، اس کی اصل بھی یتطوع تھی، پھر تا کو تا سے بدل کے اس کا تا میں ادغام کیا گیا۔ تو یہاں پر یعنی یا والی قراءت کی تحقیق صرفی بیان فرمائی آگے، و تشدید الطاء سے۔ خیرن، تو یہ بہتر ہے، ای بخیرن، یہ مرادی معنی بیان فرمائے کہ اگر کوئی نفلی عبادت ادا کرتا ہے، ای عمل ما لم یجب علیہ من طواف وغیرہ، یعنی فرماتے کہ کوئی اگر وہ اعمال کرتا ہے جو واجب نہیں ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو واجب نہیں ہے، طواف ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، وہ مزید کرتا ہے، آگے زیادہ کرتا ہے، تو یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا ای عامل ما لم یجب سے۔ تو فإن اللہ شاکر، اللہ تبارک و تعالی شاکر یعنی لعملہ، اس کے عمل کو قبول کرنے والے ہیں، لعملہ نکال کر یہ متعلق کو بیان فرمایا شاکر ان کے، بالاثابۃ علیہ، یہ تصویر بیان فرما دی شکر عمل کی، شکر عمل کی تصویر بیان فرما دی، صورت کو بیان فرما دیا۔ علیم، اور جاننے والے ہیں، بہی، یہ متعلق کو بیان فرما دیا کہ اس کو جاننے والے بھی ہیں، عمل کو جاننے والے بھی ہیں، عمل کو قبول کرنے والے بھی ہیں اور عمل کو جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب لفظ شکر یا شاکر ادا کیا جائے تو اس صورت میں معنی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ جی، تصویر شکر عمل، اچھا، بالاثابۃ علیہ کہ اس پر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ ای بخیرن کا مرادی معنی اگر واجب نہیں ہے یا واجب ہے، اگر اس کو کرے گا تو مطلب اس کے لیے بھلائی ہے۔ جی، نفل ہے، نفل ہے، اچھی، بہتر ہے۔ خیرن مطلب یعنی بخیرن، جی، خیرن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن ای بخیرن، وہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو ہے یعنی
اچھائی کے ساتھ کوئی نفل عبادت کرے، بخیر، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ نفل عبادت اگر کوئی یعنی کوئی بھی ایسا کام کیا جا رہا ہے جو فرض واجب وغیرہ نہیں ہے یا تو اس میں یعنی سنت یا نفل کی قسم ہے، تو اس کے اندر ماتن مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نا بخیر، اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ اس انداز سے کی جائے اور اس طرح کی جائے، اور یعنی وقت، موقع، مقام، ہر چیز دیکھی جائے کہ وہ خیر کے ساتھ ہو، وہ خیر کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو انسان مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی مجھے یہ کام بڑا پسند ہے، اب وہ اس کا مقام اور موقع دیکھے بغیر وہ کام کرنا شروع کر دے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کام نیک عمل جو کہ نفل کے درجے میں ہے، وہ بھی انسان کو اپنے اختیار سے کرنے کا حکم نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرنے کا حکم نہیں ہے کہ جیسے چاہے کرے۔ مثلا میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز کے اندر سجدہ بہت زیادہ پسند ہے، آیا وہ قیام کی جگہ سجدہ کر سکتا ہے؟ وہ قاعدے کی جگہ سجدہ کر سکتا ہے؟ سجدہ اپنے جگہ اور اپنے مقام پر ہی کیا جائے گا۔ پھر انسان نفل نماز کی طرف آئے، نفل نماز پڑھنے کا، اس میں بھی آیا اس کو اختیار ہے کہ جب دل چاہے نفل نماز پڑھے، یا اس کو کچھ قیود ہیں، کچھ اوقات ہیں کہ جن میں حکم ہو یا جن میں منع ہو۔ اوقات مکروہہ کے اندر اس کو پڑھنا منع ہے، 3 اوقات جو ہیں اوقات مکروہہ، ان میں اس کو پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح انسان صدقہ نفلی جو ہے، صدقہ نفلی یعنی مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے، جو اگر زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ کے علاوہ خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ صدقہ نفلی کہلاتا ہے۔ آیا اس میں بھی ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے یہ صدقہ دے، یا اس کے اندر بھی کچھ فوائد و قیود ہیں، یعنی وہ اپنا پیسہ جہاں چاہے خرچ کرے، یا شریعت نے اس کو بھی پابند کیا ہے؟ شریعت نے اس کو بھی پابند کیا ہے۔ یہ تو میں ابھی دنیاوی خرچ کی نہیں، یہ میں اس خرچے کی بات بتا رہا ہوں جو دینی خرچہ شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شخص خرچے کا یہ طریقہ استعمال کرتا ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر جو محافل ہوتی ہیں میلاد کی، ان کا قیام کرتا ہے، وہ محفلیں کرواتا ہے۔ آیا یہ کروانا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ کئی سارے فسادات کا سبب بنتی، کئی ساری خرابیوں کا سبب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ شرکی اشعار ہوتے ہیں، دوسرے میلاد پڑھنے والی اکثر خواتین ہوتی ہیں جو کہ روڈ کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے اندر تیز مائک کے ساتھ میلاد پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس سے ہر محرم تو ان کا یہاں کوئی ہوتا نہیں، نامحرم سب اس کی آوازیں سنتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟
پھر ان کے پیسے طے ہوتے ہیں۔ یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ یہ محبت میں عشق میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیسے طے ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں ان کے پیسے۔ یہ آتے ہیں اپنی پڑھا کر پیسے لے کر اپنا چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جی اسی طرح اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ آج کل ایک اور مشہور ہے معصوم بچے کھلانا، وہ کچھ کھانا وانا پکا کر یا کچھ معصوم بچے کھلاتے، پتہ نہیں کہاں سے یہ کب نکلا یہ، آیا اس کے لیے یہ جائز ہے اس طرح پکا کر کھلا دینا، اور کس نیت سے کھلا رہا ہے؟ اسی طرح یہ عرس ہوتے ہیں، اولیاء کے نام پر عرس ہوتے ہیں، یا 10 محرم آتی ہے اس میں تعزیے نکالتے ہیں، تو اس کو یہ سب وہ یہ دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، آیا اس کے لیے یہ سب کرنا جائز ہے؟ شریعت نے منع کیا اس کو، ہر ایسے کام سے شریعت نے منع کیا ہے کہ جو کام اسلام کے خلاف ہے اور اسلام غیر مسلموں کا رواج ہے، شعار ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں پہلے تعزیے نہیں ہوتے تھے، بتاؤ تعزیہ کہاں پر منع آیا ہے؟ یا عرس پہلے نہیں ہوتے تھے، بتاؤ ہمیں ذرا حدیث میں بتاؤ عرس منانا کہاں پر منع آیا ہے؟ تو بہت آسان سی بات ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہیں حدیثیں اور آگے پڑھیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پر جب مدینہ منورہ تشریف لائے، پتہ چلا کہ یہود مدینہ جو ہیں وہ یعنی یہودی جو ہیں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں اس دن کی تعظیم کرنے کے، لیکن خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو 9 کا یا 11 کا روزہ ملا کر، یہ حکم دیا گیا، یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین مکہ جو ہیں یہ عمامہ بغیر ٹوپی کے سر پر عمامہ باندھتے تھے، مشرکین مکہ بغیر ٹوپی کے عمامہ سر پر باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھیں گے، یعنی پہلے ٹوپی پہنیں گے پھر عمامہ باندھیں گے اور مشرکین کی مخالفت کریں گے۔ ارے بات سمجھ میں؟ اسی طرح بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اعمال کیے اور فرمایا کہ اچھا مزدلفہ سے مشرکین مکہ جو ہے مزدلفہ سے واپس مزدلفہ سے جب واپس ہوتے تھے تو یہ لوگ اندھیرے میں واپس ہوتے تھے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور فرمایا کہ دن میں یعنی روشنی میں واپس ہو جاؤ، مزدلفہ سے واپس لوٹ جاؤ۔ اور اسی طرح وقوف عرفہ کے بعد یہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چل دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلو اور مشرکین مکہ کی اور ان کی مخالفت کرو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کے اوپر مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی کوئی بھی کام جو نفلی زمرے میں آتا ہو اس کو کرنے کا انسان کو اختیار نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اپنی منمانی سے کرے اور جس طرح چاہے کرے۔ انسان مسلمان کی پوری زندگی شریعت کے حکم کے تحت بندھی ہوئی ہے، شریعت کے حکم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ ہر کام کرتے وقت اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا شریعت مجھے اس کا حکم دے رہی ہے؟ نہیں۔ مسلمان ہے، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی بات کو کے سامنے سر جھکا دے اور اس کے مطابق عمل کرے، نفس کے مطابق عمل نہ کرے۔ کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ عبد اللہ کہلاتا ہے، عبد النفس مسلمان نہیں کہلاتا۔ لہذا اللہ کا جو بندہ ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، نفس کا بندہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ تو مسلمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے ہدایات پر عمل کرے اور اس کے سامنے سر جھکائے۔ اسی طرح اب جیسے کل کا دن گزرا، اس میں کرسمس ڈے وغیرہ منایا گیا، اس میں کرسمس ڈے منایا گیا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اس میں کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، جو ان کے اگر دوست ہوتے ہیں یا جان پہچان والے جو عیسائی ہوتے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہوئی تھی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولاد ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہہ کر کرسمس ڈے مناتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک خاص لفظ بھی بولتے ہیں، وہ میں نہیں بول رہا، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے۔ فادرس ڈے تو پتہ نہیں، لیکن کرسمس ڈے وہ تو فادرس ڈے مدرس ڈے تو اور ہوتا ہے۔ نہیں وہ والا نہیں، ان کے یہ اسپیشلی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مجھے نہیں، وہ پادری ہوتا ہے نا تو جی اس کو فادر بولتے ہیں، تو اس کا ڈے ہوتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا۔ پھر اس مسلمان کو ایسی کیا پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ جو تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے برملا جس کا اعلان فرما دیا، اس کو ایسی کیا پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ یہ اس کے خلاف کرنے والوں کے، اس عقیدے کے اور اس بات کے خلاف جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کے خلاف کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہے، اس کے خلاف کرنے والوں کو کے متعلق اگر منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ اگر ان کو مبارکباد دے دی تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر فرمایا، یہ تو مواقع عبادت کے مواقع ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، کہیں فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔ طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے کے لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تو پھر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ حرج کیا ہے؟ تو
حرج تو ہے بہت بڑا. ایک ہی چیز ہے تمہارے پاس، مسلمان کے پاس، اور وہ ہے ایمان. ایمان کی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. جب مبارکباد دی تو یعنی اس کے عقیدے پر اس کو مبارکباد دے رہے ہو، اس کے عقیدے کی تائید کر رہے ہو. اور عقیدے کی تائید کرنا، یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 الفاظ کہنے میں یا 1-2 لفظ کہنے میں کوئی نہیں جا رہا. ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. کافر بھی انسان الفاظ سے ہی ہوتا ہے. انسان جو کافر ہوتا ہے وہ بھی الفاظ سے ہی ہوتا ہے، زبان سے ہی بول کر ہوتا ہے کافر. اور ایمان میں آتا ہے تو وہ بھی زبان سے بول کر ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ 2 الفاظ بول دیے یا 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس پر دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت وسعت ہے. اسلام کے اندر وسعت ہے. وسعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا اسلام کے اندر وسعت ہے، مگر یہ نہیں پتہ چلا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ نہیں پتہ چلا. پتہ چلا وسعت بھی ایک حدود کے اندر ہے، ایک حد ہے. حد اور کچھ حدود کے اندر وسعت ہے، اس سے باہر نکلنا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر. تو وسعت کا مطلب خواہشات نفسانیہ نہیں ہے. وسعت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وسعت میں آپ کو بتاؤں وسعت کسے کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت. عزیمت تو یہ ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت شروع ہو اس وقت سے لے کر جب تک اس کا وقت ختم ہو اس سے تھوڑی دیر پہلے تک پورا وقت نماز میں صرف کیا جائے، یہ ہے عزیمت. اور رخصت کیا ہے کہ نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کسی بھی وقت میں ظہر کی نماز ادا کی جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رخصت. اور یہ ہے وسعت. اس کو کہا جاتا ہے وسعت. پابند نہیں کیا کہ ظہر کے ابتدا سے لے کر آدھا ظہر کا وقت یا انتہا تک سے تھوڑا سا پہلے تک پورے وقت نماز ادا کی جائے. یہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر رخصت پر عمل کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہلاتی ہے وسعت. دونوں چیزیں جی رخصت اور عزیمت دونوں چیزیں وسعت کہلاتی ہیں. یہ صرف رخصت دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کرو یہ رخصت، یہ وسعت ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں پورے دن میں میرا جب دل چاہے میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، جب دل چاہے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، تو یہ وسعت تو نہیں کہلائے گی. یہ تو فسق اور منمانی اور نافرمانی کہلائے گی. یہ وسعت نہیں کہلائے گی. یہ یتعد حدود اللہ کہلائے گی. اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کہلائے گی. بھائی جب فجر کا ابھی ظہر کا وقت آیا ہی نہیں ہے، وہ اس وقت کھڑا ہو رہا ہے کہ بھائی میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، تو یہ حدود سے تجاوز نہیں ہے. یا ظہر کا وقت نکل چکا، عصر کا یا مغرب کا وقت چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پڑھ سکتا ہوں نماز، اسلام کے اندر وسعت ہے، تو یہ حدود سے تجاوز نہیں ہے. تو اسی طرح اب یہاں پر تو اگر دیکھا جائے تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.